حجاج بن یوسف یہ بنو امیہ کا ایک گورنر تھا. اس کے کارنامے بہت برے بھی تھے. ظلم کی داستانیں بہت ہیں اس کی، اور اس کے کچھ اچھے کارنامے بھی. اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں تو ظاہری طور پر اس کے برے اعمال یا فیصلے وہ زیادہ ہیں، اور اچھے اعمال اور فیصلے کم ہیں. یعنی اس کا ظلم زیادہ ہے اور اس کے اچھائیاں ذرا کم ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے تم کسی کو پکے طور پر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے سوائے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو نام لے کر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، نبی علیہ السلام سے کہلوایا نا، ہم ان کو جنتی کہہ سکتے. باقی جتنا مرضی نیک آدمی ہو ہم اس کو جنتی پکے طور پر 100% نہیں کہہ سکتے. ہیں خیال کر سکتے ہیں لیکن یقینی طور پر جنتی نہیں کہہ سکتے. ہاں امید ہے، اللہ سے امید ہے کہ جنت. اسی طرح کتنا بھی گناہ گار ہو یقینی طور پر تم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کفر شرک واضح کرتا کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک نہیں معاف کرنا، شرک سے کم جتنے بھی گناہ ہوں جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا نہیں کرے گا. یعنی اس میں دونوں آپشن موجود ہیں. حجاج بن یوسف کا معاملہ بھی یہ ہے، بہت ظالم آدمی تھا، بڑے بڑے ظلم کیے، بڑے ناحق قتل کیے، اور اس کا ظلم عیاں تھا. ہاں جی نہیں، حجر اسود وہ نہیں لے کے گیا، حجر اسود وہ نہیں لے گیا. اس کے برے کارناموں میں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت، صحابی رسول کی شہادت، اور کئی صحابہ کو شہید کرنا اس کے برے کارناموں میں، تابعین کو شہید کرنا اس کے برے کارناموں میں. لیکن اس کے اچھے کارناموں میں بھی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے شرازے کو بکھیرا جانے لگتا تھا تو وہ ساری بغاوتوں پر بھی کنٹرول وہی کر کے مسلمانوں کی خلافت کو بچا کر رکھتا تھا. اور جب یہ اسلام دنیا کے کناروں تک پھیلا، ہماری طرف آیا، تو یہ اجمی لوگ، ہم لوگ، ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی تھی، تو اس نے قرآن کے جو اعراب ہے نا، لگے پہلے کے تھے، لگوائے نہیں، لگے پہلے کے تھے، اس نے ظاہر کروا دی. دیکھو اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے زیر زبر کے بغیر پڑھا یا زیر زبر کے ساتھ پڑھا؟ زیر زبر کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھاتے تھے، سناتے تھے، زیر زبر کے بغیر یا زیر زبر کے ساتھ؟ زیر زبر کے ساتھ. لیکن عرب لوگ تھے، ان کو زیر زبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح ہمیں اپنی اردو پر زیر زبر لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے زبر، اس کے اوپر بھی ہم نے زبر پڑھی ہے. زبر کی زے پر بھی کیا پڑھی ہے؟ زبر ہی پڑھی ہے. پڑھی ہے نا؟ زبر، زید تے زبر، بے تے زبر، رے تے فے زبر. زبر نہیں کیا، زبر نہیں کیا، پڑھی ہے لیکن لکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جس کو اردو نہیں آتی اس کو پڑھانے کے لیے بس اوقات ہو سکتا ہے ہم نشانی لگا دیں. اسی طرح حجاج کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے اجمیوں کے لیے پورے قرآن کی زیر زبر واضح کروا دی.
اور یہ آج تک جو زیر زبر پڑھ رہے ہو اس میں ایک حصہ حجاج کا بھی شامل ہے۔ چاہے گا رب معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے دے گا، لیکن تھا وہ مسلمان، تھا وہ، یعنی بالآخر اس کی بخشش ہو جائے گی، امید کی جا سکتی، کیونکہ کافر تو نہیں تھا نا۔ بالآخر اللہ چاہے سزا دے کر چاہے پہلے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کرے جس کا وہ مستحق ہے، جو جس کا وہ حقدار ہے۔ حجر اسود اس نے نہیں اٹھایا تھا۔